بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلِ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، پشاور میں JUI کا جلسہ، اس میں لوگوں نے کیا نعرے لگائے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری، نگران حکومت کا ہاتھ پھول گیا ہے اور ہاتھ ان لوگوں نے اپنے واپس کھینچ لیے، اوپر کر دیا کہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ دوسری طرف نون لیگ والوں میں اور پیپل پارٹی میں ایک بڑا پڈا پڑ گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کیا آیا تحریک انصاف پہ ابھی بھی پابندی موجود ہوں گے یا پابندی ہٹ جائیں گے؟ یہ سب ڈیولپمنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن سب بھائیوں سے مجھے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے، کیونکہ ہمارے چینل اور ہمارے ویڈیو کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری حق اور سچ کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو آپ لوگ کی کمنٹس اور آپ لوگ کی چینل سبسکرائب اور لوگ کی رائے اور لائک کرنا بہت ضروری ہے ہمارے چینل کے لیے۔ سامعین کرام، آتے مین مدے پہ۔ پشاور میں JUI کا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں سٹیج پہ یہودی ایجنٹ کا نعرہ لگ رہا تھا کہ یہودوں کا جو یار ہے وہ عمران خان صاحب ہے، لیکن دوسری طرف اسی جلسے میں JUI کے اپنے ورکر، کچھ PTI کے ورکر، کچھ پشاور کے اپنے مقامی لوگ وہ یہی باتیں کر رہے تھے، یہی نعرے لگا رہے تھے جو عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے وہی نعرہ لگاتا تھا۔ وہ میں نعرہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن یہ عمران خان صاحب لگاتے تھے، اور پھر باجوہ صاحب نے اس کو منع کیا تھا کہ ان کے لیے یہ القاب نہ استعمال کیا کرے۔ دوسری طرف لوگوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، قبولیت میں بھی کوئی گراف نہیں رہا، کیونکہ قبولیت صرف اور صرف نون لیگ والوں کے لیے، مقبولیت کسی اور پارٹی کے لیے نہیں ہے، جبکہ نون لیگ والوں کے لیے مقبولیت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف زرداری صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ نواز شریف کس طرح وزیر اعظم بنتا ہے، کیونکہ ان کے بیچ نون لیگ والوں کے ساتھ ایک ٹسل سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب زرداری صاحب میدان میں آ گئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ نیکسٹ وزیر اعظم بلاول ہوگا، لیکن اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ نواز شریف کس طرح نیکسٹ وزیر اعظم پرائم منسٹر بنتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قبولیت نون لیگ والوں کے پاس ہے لیکن مقبولیت نہیں ہے، جبکہ PPP کے ساتھ مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ اسی طرح PTI کے پاس مقبولیت کا گراف بہت اونچا ہے، قبولیت کا گراف ان کے پاس بھی نہیں ہے، جبکہ اس طرح باقی چھوٹے موٹے جو پارٹیاں ہیں، جس طرح MP، جس طرح JUI، جس طرح جماعت اسلامی، ان کے پاس مقبولیت کی گراف بھی کم ہے اور قبولیت بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے، سائے کی طور پہ پیپل پارٹی کوئی یہی نہیں چاہ رہا ہے، پلینگ فیلڈ کے لیے وہ یہی نہیں چاہ رہے، اگرچہ وہ آواز میں یہی بتا رہے کہ ایک مقبول ترین پارٹی کو اقتدار سے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ وہ اب پیپل پارٹی PTI کے ساتھ آواز میں آواز ملا رہے، ان کے ساتھ تگ و دو کر رہے، تاکہ ان کو پتہ ہے اگر مستقبل میں یا آنے والے وقت میں اگر PTI پہ کوئی پابندی لگتی ہے، PTI الیکشن سے باہر ہوتا ہے، تو PTI کے سارے ووٹر ہماری طرف آ جائیں گے، کیونکہ اگر PTI نہیں رہے گی تو ہم ایک اچائی کا لابھ لا رہے ہیں، تو PTI کے ووٹ سارے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑا جمہوری بن گئے، جبکہ پہلے PTI کے لیے مولانا صاحب بھی سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، اور بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی PTI کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب کو قبولیت مل گئی ہے لیکن مقبولیت نہیں ہے۔ اب اس نے اس پوائنٹ سے ایک ایڈوانٹیج اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر PTI کو کسی صورت پہ، ہم تو یہی کہیں گے کہ PTI کو الیکشن میں لڑنے دیا جائے، اگر ان کیس نہ لڑا گیا تو کم از کم PTI کے ورکر تو ہمارے پاس آ جائیں گے، ہمارے ووٹ تو ہمارے پاس آ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف نگران وزیر اعظم نے خود ہاتھ اوپر کیا، اس نے کہا کہ PTI اگر
پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے کے لیے؟ ان کو ہر صورت پہ الیکشن میں حصہ ملے گا اور اپنے بلے کے نشان پہ ہی ملے گا، کیونکہ اس نے کاکڑ صاحب نے بھی یو ٹرن لیا، اس نے پہلے وہ بھی سخت سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن اب ان کے بھی لہجے میں نرمی آ گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف پہ پابندیاں دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا فارمولا سامنے آ گیا ہے، وہ جلد سے سٹارٹ کر رہے 15 نومبر سے، اور پورے ملک پاکستان میں جلد سے کریں گے، اور اس کی مقبولیت کا گراف اس سے بھی اوپر جائے گا، اگرچہ قبولیت میں بھی کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور امید ہے اللہ کرے کہ ان کی مقبولیت اور قبولیت ایک ساتھ اوپر چلا جائے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ بتاؤ الیکشن کب کرواؤ گے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو الیکشن کا اعلان کر دیا، جس پہ باقی ساری سیاستدان خلقوں کی اندر تشویش کے لہر دوڑ گئی ہے، اور جن پارٹیوں کی مقبولیت نہیں ہے وہ تو ڈر گئے، لیکن جن کے قبولیت ہے ان کے بھی پاؤں لڑک گئے اور ان کی بھی ساری اقدامات وڑ گئے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا الیکشن میں یہ لوگ پی ٹی آئی کا سامنا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اس ملک کا مقبول ترین سیاسی جماعت بن پائے گا اور سامنے ابھر کے آ جائے گا۔ دوسری طرف آخر میں سب بھائیوں سے پھر مدبانہ وہی گزارش ہے کہ اسرائیل کے لیے مذمت کرے، جو نہتے مسلمان فلسطینیوں پہ گولہ بارود کر رہے ہیں، شلنگ کر رہے ہیں، اور ان کو 26-27 دن سے محاصرے میں ڈالا ہوا ہے، اور ان پہ ہوائی فائرنگ اور بحری اور پیدل فوج چھوڑا ہوا ہے، اور اس نہتے مسلمان کو شہید کر رہے، فلسطینیوں کو شہید کر رہے، تو ان کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے امداد کی اپیل کرے سوشل میڈیا پہ، اور ان کے لیے آواز اٹھائے تاکہ پورے اقوام عالم تک ہماری آواز پہنچے۔ ہم صرف اور صرف یہاں تک کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔